مطلق العنان فوجی عامر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے زوال کا ایک بڑا سبب ان کے بیٹے گوہر ایوب خان کی حرکات کو قرار دیا جاتا ہے، جنہوں نے چند برس کی فوجی سروس کے بعد استعفیٰ دے کر کاروباری اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ گوہر ایوب نے اپنے والد ایوب خان کے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کو ہرانے کے بعد جشن فتح منانے کے لیے کراچی میں جلوس نکال کر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے تھے، جس کے باعث ملکی تاریخ کا ایک طاقتور فوجی عامر کچھ ہی عرصے بعد اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب کوئی حکمران ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہو اور امور مملکت میں عوام کی رائے کی اہمیت ختم کر دے تو اس کے عزیز و اقارب کی بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں اس کی اپنی شہرت اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں، مگر ایوب خان کے لیے یہ دلیل ناقابل فہم تھی۔ گو کہ ایوب خان نے اپنی سوانح عمری جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں اپنے بیٹوں اور ان کی بحیثیت ADC تقرری کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان باتوں کا ذکر کوئی اور بھی نہ کرے۔ ایوب خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں اور خود ان کے اپنے بیٹے گوہر ایوب نے ان تمام باتوں کا تذکرہ تفصیل سے اپنی کتابوں میں کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب خان کا عروج دراصل ان کے والد فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کا زوال ثابت ہوا۔ گوہر ایوب 8 جنوری سن 1937 کو ہری پور میں پیدا ہوئے۔ گوہر نے سن 1957 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ گوہر ایوب نے فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد سن 1958 میں اپنے والد یعنی اس وقت کے کمانڈر ان چیف کے ADC کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ گوہر ایوب نے چند سال فوج میں گزارنے کے بعد کیپٹن کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ کی بیٹی زیب کے ساتھ شادی کے بعد گوہر ایوب نے اپنے سسر کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا، اور وہی کاروبار ان کے والد فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے لیے ایک درد سر بن گیا، کیونکہ حزب اختلاف کی جانب سے گوہر ایوب کی کاروباری سرگرمیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں پسران ایوب کے عنوان سے لکھتے ہیں، ایوب خان ایوان صدر میں منتقل ہوئے تو بری فوج کی طرف سے ADC ان کے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب خان تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کیپٹن گوہر ایوب خان نے پاک فوج سے ریلیز لی اور نجی کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ ان کی جگہ ایوب خان کے دوسرے صاحبزادے کیپٹن اختر ایوب خان صدر پاکستان کے ADC بن کر تشریف لائے۔ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے بھی پاک فوج سے ریلیز لے لی اور کاروبار میں لگ گئے۔ ایوب خان کے یہی 2 بیٹے فوج میں تھے، جنہوں نے یکے بعد دیگرے فوجی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان، جس شخص کا پشتوں سے پیشہ آباد سپاہ گری رہا ہو اور جو صرف اپنے فوجی عہدے کی بدولت صدر پاکستان کے بلند ترین مقام تک پہنچا ہو، وہ اپنے لڑکوں کو عین عالم شباب میں جب وہ تقریباً 25 یا 26 برس کے ہوں، چند سال کی سروس کے بعد فوج سے ریلیز کر کے نجی کاروبار میں لگا دے، یہ ناقابل فہم ہے۔ ایسے میں سوالات اٹھائے گئے کہ والد کے صدر پاکستان بن جانے کے بعد کیا اولاد کے لیے فوج سے وابستگی مقدس پیشہ نہیں رہا تھا؟ کیا صدر پاکستان کے بیٹوں کا فوج میں رہنا غیر محفوظ یا غیر منافع بخش ہو گیا تھا؟ ایک کیڈٹ کی تعلیم و تربیت پر حکومت کا زر قصیر خرچ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں اتنے کم عرصے سروس کے بعد فوج سے ریلیز لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر صدر پاکستان کے علاوہ کسی عام شہری کے بیٹے ہوتے تو کیا وہ بھی یوں آسانی سے ریلیز حاصل کر سکتے تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صدر ایوب خان نے عہد صدارت میں یا باقی ماندہ زندگی میں کبھی نہ دیا۔ ایوب خان سے پہلی غلطی یہی ہوئی کہ وہ خود تو جنرل کے عہدے سے فیلڈ مارشل بن گئے، مگر اپنی اولاد کو فوج سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں اس کی انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ان کے بیٹوں کے بارے میں جھوٹی سچی کہانیاں مشہور ہوئیں اور باپ ہدف تنقید بنتا رہا۔ پاکستانی عوام یہ سوچنے لگے کہ جو باپ اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پورے ملک کو سنبھالنے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب نے اپنے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان کے ساتھ مل کر گندھارا انڈسٹریز کی بنیاد رکھی، مگر کیپٹن ریٹائرڈ اختر ایوب خان چھوٹے موٹے کاروبار پر ہی قناعت کرتے رہے۔ گندھارا انڈسٹری کا نام اس سے پہلے جنرل موٹرز تھا، جس کے حصص خریدنے کے بعد گوہر ایوب کے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان خٹک نے اس کا نام گندھارا موٹرز تجویز کیا تھا۔ گندھارا موٹرز کے قیام کے ساتھ ہی حزب اختلاف کے ہاتھوں گویا ایوب خان کے خلاف ترب کا پتہ آ گیا۔ حزب اختلاف نے اس معاملے کو ایوب خان کی جانب سے اقربا پروری کی بدترین مثال قرار دیا۔ حزب اختلاف کی رائے تھی کہ ایک سازش کے تحت جنرل موٹرز کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا کاروبار پاکستان سے سمیٹے۔ اس کے نتیجے میں انہیں کمپنی ایوب خان کے بیٹے اور اس کے سسر کو فروخت کرنا پڑی۔ مخالفین نے اس بات کو عام کیا کہ صدر ایوب خان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ کو ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا۔ گوہر ایوب کے بقول ایک موقع پر صدر ایوب خان نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ جنرل موٹرز خرید کر ہم نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد صدارتی انتخاب کے مارکے میں بھی گوہر ایوب نے اپنے والد کو رسوا کروایا۔ یاد رہے کہ ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخاب کے نتائج کا اعلان 3 جنوری سن 1965 کو کیا گیا۔ صدر ایوب کے حق میں 49,647 اور فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 ووٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان 21,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مادر ملت کو دھوس دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق انتخابات میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ایوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ سے متعلق تو وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن کراچی میں ان کے فرزند گوہر ایوب نے
اہلیان شہر کو سبق سکھانے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ 5 جنوری کو جشن فتح کے نام سے کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت گوہر ایوب کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے جلوسوں میں سڑکوں پر جیپوں، ویگنوں، بسوں اور رکشوں کی طویل قطار تھی۔ اس کا بدلہ چکانے کے لیے رات کے اندھیرے میں ان بستیوں پر شدید حملے کیے گئے، آگ لگائی گئی اور کافی جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا۔ اس نقصان کا صحیح اندازہ کسی کو نہیں، لیکن شہیدان لیاقت آباد کی یاد منانے کے لیے ہر سال 5 جنوری کو ایک تقریب منائی جانے لگی۔ کئی روز تک کراچی میں خوف ہراسانی رہا اور پٹھانوں اور مہاجروں کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے فوراً بعد یہ صورتحال صدر ایوب کے نئے دور حکومت کے لیے صریحاً ایک شدید بدشگونی کی علامت تھی۔ گندھارا انڈسٹریز کے بعد گوہر ایوب کا یہ دوسرا شگوفہ تھا، جس نے صدر ایوب کی ساکھ پر بدنامی، بدسگالی، بدفعالی اور نحوست کی گہری دھول اڑائی۔ اس کارنامے کے بعد گوہر ایوب نے مزید پرپرزے نکالنا شروع کیے، جس سے بادیوں نظر میں یہ گمان گزرتا تھا کہ شاید صدر ایوب اپنے اس برخوردار کو ولی عہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ کراچی کے نظم و نسق میں بڑی حد تک دخیل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقرر کے پردے میں اس نوجوان کو اگلا صدارتی انتخاب لڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کراچی میں ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جن کے دل میں گوہر ایوب کے خلاف غم و غصے کی آگ پہلے سے ہی سلگ رہی تھی۔ اس افواہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس صورتحال کا علم نہ صدر ایوب خان کو تھا نہ گوہر ایوب کو، کیونکہ بیشتر سرکاری اور سیاسی ادارے ان دونوں کی خوشامد اور چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے۔ اہلیان کراچی کی اشفتگی، برہمی اور جھلاہٹ کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے موقع پر گوہر ایوب نے کراچی کی میمن مسجد میں تقریر کرنے کی کوشش کی اور زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں نے تقریر سننے سے انکار کر دیا، کسی قدر ہاتھا پائی بھی ہوئی اور گوہر ایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں مسجد سے باہر لایا گیا۔ اس احتجاجی واقعے نے ایک طرف تو گوہر ایوب کی بڑھتی ہوئی توقعات اور خواہشات کی بساط الٹ دی، دوسری جانب صدر ایوب کے اقتدار کی سیڑھی کے پائیدان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میمن مسجد والے حادثے سے تقریباً 4 ماہ قبل کراچی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہو چکا تھا۔ جولائی سن 1968 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک حصے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا، کچھ نعرے حکومت کے خلاف بلند ہوئے، کچھ نعروں میں ایوب خان مرد آباد کہا گیا۔ اس پر پولیس حرکت میں آئی اور لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے علاوہ گولیاں بھی چلی۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد مصدقہ طور پر کبھی بھی متعین نہیں ہو سکی، لیکن اس موقع پر جو خون بہا بلا شبہ اس نے صدر ایوب کے زوال کی راہ کو ہموار کرنے میں بد نصیبی کا چھڑکاؤ کیا۔ کراچی کی میمن مسجد میں گوہر ایوب کو جو سانحہ پیش آیا تھا، اس کے بعد پے در پے بدفعال واقعات کا ایسا تانتا بن گیا جس نے صدر ایوب کے راج سنگھاسن کو نہایت بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھتے ہیں کہ ایوب خان کو اس نقصان کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا جو ان کی ذات اور حکومت کو ان کے خاندان پر بدعنوانیوں کے الزامات کے نتیجے میں پہنچا تھا۔ وہ ایک غیر ملکی جریدے میں پاکستان کے بارے میں تبصرہ پڑھ کر بہت غضبناک ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے اپنے والد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں افواہ سازی کا کارخانہ الاٹ کرا دے، کیونکہ ملک میں اس جنس کی سب سے زیادہ کھپت تھی۔ انہوں نے سیکریٹری اطلاعات سے پوچھا کہ آخر یہ سب لوگ میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ سیکریٹری اطلاعات نے کہا کہ اس لیے جناب صدر کہ وہ آپ کو اپنی اولاد کے اعمال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بالآخر ایوب خان کے کرتوت اور ان کی اولاد کی حرکتوں نے مل کر انہیں عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔